برائی کیسے مٹی ہے؟ اگر آپ دوسرے کی برائی کے بدلے میں خود بھی برائی کا سلوک کریں گی تو پھر برائی مٹے گی کیسے؟ پہلے نے ایک برائی کی، آپ نے بھی برائی کے جواب میں برائی کی، تو دنیا میں ڈبل برائی ہوگی۔ اس طرح تو برائی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے شریعت کا مسئلہ تو سنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کو پاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ناپاک پانی سے اسے نہیں دھوئیں گے اس کی ناپاکی ختم نہیں ہوگی، اور اگر کسی ناپاک کو ناپاک پانی سے دھونا شروع کر دیں گے تو ناپاکی تو بڑھ سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ کے حوالے میں برائی کرنے لگ جائے تو دنیا سے برائی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ برائی کو مٹانے کے لیے اچھائی کا معاملہ کرنا پڑے۔ پاک پانی برائی کو مٹائے گا، گندگی کو مٹا دیتا ہے۔ اچھائی اسی طرح برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہی اصول بنا لو، اور بتا دیا ہے کہ تم برائی کو نیکی کے ساتھ ڈھکیلو، پھر دیکھو اس کا کتنا اچھا اثر سامنے آتا ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے اندر آج سے یہ عہد کر لیں، ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ خاوند اگر ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہم اس کی خدمت کر کے، اس کو خوش کر کے، اور بھی بہت سی کوشش کریں گے کہ وہ خوش رہے۔ ساس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں تو ہم اپنے رب کے سامنے اپنا غم بیان کریں گے، مگر ہم ان کے ادب میں فرق نہیں آنے دیں گے، ہم سسر کے ادب میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ ہماری رشتہ دار عورتیں جنہوں نے ہمارے دل کو دکھائے ہیں، ہم ان کی غیبت نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر الزام تراشی بالکل نہیں کریں گے، بلکہ ان غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور ایک اچھی صفت کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی غلطیوں کو پھر بھی معاف کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا، انسان بدلے لے سکتا ہے، پھر بھی بدلہ نہ لے یہ عظمت ہوا کرتی ہے۔ اس معاف کرنے کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اس کو نہیں کہتے کہ انسان کا بس چلے اور کہہ دے جی میں تمہیں معاف کر دیا، یہ معاف کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں قابو بھی ہو، غصہ بھی نہ ہو، انسان نکال بھی نہ سکتا ہے، ایسی ایکشن انسان دکھا سکتا ہے، مگر اللہ پاک حاضر انسان کو یہ نہ دکھاؤ۔ اللہ رب العزت سے ڈرو کہ اللہ کو ایسی منہ موڑی بڑی پسند ہوتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ خواجہ نصیرالدین اولیا کے پاس ایک آدمی آیا جس کو کسی حسد نے پریشان کر رکھا تھا، اور یہ بڑا آزر تھا۔ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت فلاں آدمی ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے، میں اس کے جواب میں اس سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ وہ ان سے کیسی مانگنا چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ کروں گا، دکھاؤں گا، مگر اللہ والے تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا کے سامنے کانٹے بچھا دے گا۔ آپ اس بات پر غور فرمائیں، گھر میں کسی نے آپ کو ستایا، دل دکھایا، اور اس کے جواب میں آپ بھی اس کو ویسا ہی کریں گے تو گھر کے اندر ہی تو برائی ڈھونڈنی شروع ہو جائے گی، اچھائی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اچھی صفت اپنا کر، ہم قدرت ہونے کے باوجود دوسروں سے بدلہ نہ لیں، انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں، ایک اچھی صفت میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی کہتے ہیں کہ درمیان کی چال چلنا، درمیان کی صفت کو اپنانا،
یہ درمیانہ روی کہلاتا ہے۔ افراط نہ ہونا، تعریفاً ہونا، ان کے درمیان میں انسان زندگی گزارنے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے کسی عورت کو بہت مال دیا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اتنا دکھاوا کرے کہ لباس سے بھی دکھائے اور اپنی اس بات سے بھی دکھائے اور ہر اس چیز کا دکھاوا بات بات میں دوسروں کو نیچا سمجھے، اپنے کو اونچا سمجھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عظمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور انسان پھر بھی چپ رہے، درمیانی استعمال کرے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ہر طرف کنجوسی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایک انسان کنجوس مکھی جھوس ہی بن جائے اور دوسری طرف فضول خرچی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فضول خرچ لوگوں کو شیطان سے برائی ہوتی ہے، تو کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان یہ چیزیں ہیں، اس کو میانہ روی کہتے ہیں۔ اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہے تو وہ بہت ہی اچھے سے رہے اور وہ کسی کو نیچا نہ دکھائے، جس میں عاجزی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہو۔ نہ اتنی کنجوسی کی طرف جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے اور نہ اتنا فضول خرچی کی طرف جائے کہ اللہ پاک پسند اللہ پاک کو پسند نہ آئے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے ہر معاملے میں۔ اس چیز کو اتنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ اسی جگہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی وقت عیش آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھا کریں۔ آپ درمیانی راستے پر رہیں اور اللہ کا حضور میں شکر ادا کریں۔ لہٰذا اگر اللہ عیش کا حال عطا فرماتے تو ہم میں بھی خدا کو ڈھونڈیں، اور اگر کسی وقت عیش میں آ جائیں تو خود خدا کو یاد رکھیں، کوئی الٹا کام نہ کریں۔ یہ تو درمیان کی وجوہات ہیں، اسے کہتے ہیں میانہ روی۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر کام درمیانی چال کرنا، درمیانی رویہ اختیار کرنا، تو آپ میں ہر کام میں درمیانی ہوگی اور آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے گی۔ یہ اچھی صفت ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میٹھی بنو، لوگ چپ چپ ہو کر ہو جائیں، اتنی کڑوی بھی نہ بنیں کہ لوگ تھو تھو کریں، بلکہ درمیان کی حالت اچھی ہے۔ اچھے اخلاق ہونے چاہیے کہ لوگ